بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس میں خوش آمدید۔ ایک گرو اور چیلا بھوک کے ستائے ہوئے ایک شہر میں جا پہنچے جہاں تمام چیزوں کا بھاؤ ایک ہی تھا۔ یہ حال دیکھ کر گرو نے چیلے سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ لیکن چیلے نے کہا کہ ہم یہاں رہیں گے، خوب کھائیں گے، پیئیں گے اور اپنی بھوک مٹائیں گے۔ گرو نے ہر چند چیلے کو سمجھایا مگر چیلا بضد رہا۔ ایک عرصے تک اس شہر کے اندر خوب کھاتے رہے، پیتے رہے اور کھا کھا کر موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچے تو راجہ کے ہاں ایک مقدمہ پیش تھا اور ایک چور نے ایک مہاجن پر دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہم دو چور چوری کرنے کے لیے مہاجن کے ہاں پہنچے تو میرے دوست چور کے اوپر مہاجن کی دیوار گر گئی اور وہ دب کے مر گیا، لہٰذا ایسی کمزور دیوار بنانے پر مہاجن کو سزا دی جائے۔ راجہ نے مہاجن کو بلایا تو مہاجن نے عذر کیا کہ اس میں میرا قصور نہیں بلکہ معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ اب معمار کو حکم دیا گیا تو معمار حاضر ہوا اور اس سے پوچھا کہ اتنی کمزور دیوار کیوں بنائی کہ چور جس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا؟ معمار نے کہا کہ مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا جس سے گارا اینٹ کو اچھی طرح پکڑ نہیں سک رہا تھا۔ اب راجہ نے کہا کہ مزدور کو حاضر کیا جائے۔ جب مزدور کو حاضر کیا گیا تو مزدور نے کہا کہ سکا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس لیے گارا پتلا ہو گیا، لہٰذا سکا قصوروار ہے۔ اب سکا کو جب حاضر کیا گیا تو اس نے کہا کہ سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑ کر آ رہا تھا جس سے گھبراہٹ میں مجھ سے پانی زیادہ پڑ گیا۔ اب راجہ نے سرکاری ہاتھی بان کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے ہوئے آ رہی تھی، پازیب کی جنکار سے ہاتھی چونک گیا، لہٰذا یہ عورت قصوروار ہے۔ اب اس عورت کو حاضر کیا گیا تو اس نے سارے کا سارا ملبہ سنار پہ ڈالتے ہوئے کہا کہ اس سنار نے اتنی خوبصورت پازیب بنائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ جب سنار کو حاضر کیا گیا تو اس سے کوئی بھی جواب نہ بن پڑا، لہٰذا یہ سلسلہ سنار پہ آ کر ٹوٹ گیا اور اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ جب اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا تو سنار کی گردن اتنی پتلی تھی کہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں برابر نہ آیا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو جس کی گردن پھندے میں فٹ آئے۔ تلاش پر چیلے کی گردن رسے کے برابر آ گئی۔ اب انہوں نے پھندے کی رسی چیلے کی گردن میں فٹ کر دی تو چیلے نے گرو سے کہا کہ آپ میری مدد کریں، ہم تو بہت برے پھنسے۔ گرو نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ یہ بے انصافوں کا شہر ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ چیلے نے کہا کہ گرو اب مجھے آپ ضرور بچائیں۔ گرو نے چیلے سے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ پھندا میری گردن میں تھوڑی دیر کے لیے ڈال دو۔ چیلے نے گرو کی گردن میں جب پھندا ڈالا تو گرو نے کہا کہ میں نے پھانسی پہ چڑھنا ہے اور چیلے نے کہا کہ میں نے پھانسی پہ چڑھنا ہے۔ دونوں گرو اور چیلا آپس میں لڑ پڑے۔ راجے نے پوچھا کہ اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے؟ چیلے نے کہا کہ ہمیں پھندا گردن میں ڈالتے ہی جنت نظر آتی ہے، لہٰذا ہم دونوں میں سے جو بھی پھانسی لگے گا وہ جنت میں جائے گا، اس لیے ہماری لڑائی ہو رہی ہے۔ اس پہ راجے نے کہا کہ اگر جنت پھندے سے نظر آتی ہے تو اس پھندے کا زیادہ مستحق میں ہوں، لہٰذا راجہ نے آرڈر کیا کہ پھندا اس کی گردن میں ڈال لیا جائے اور اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اس کے بعد راجے کے حکم کے مطابق پھندا راجے کی گردن میں ڈال کر اسے تختہ دار کے اوپر کھینچ دیا گیا۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے راجہ کو پھانسی دینا ہی اچھا تھا کہ خس کم جہاں پا۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں
ہمیشہ جاہل حکمرانوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے کہ نیک اور صالح حکمران کا اثر پوری قوم کے اوپر ہوتا ہے، ایسے ہی جاہل حکمران کا اثر بھی پوری قوم کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد